بن گیا. یہ خاتون کون ہے؟ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے سرکار نے اپنی جان بچھائی. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر آتے ہیں اور جوتیوں کی جگہ بیٹھتے ہیں. اور یہ خوش قسمت خاتون سرکار کے بالکل قریب آ کر آپ نے چادر بچھائی ہے. جلوہ گر ہوئی ہے. تشریف فرما ہوئی ہے. قالوا ہی امہ التی اوضعت. فرماتے ہیں مجھے صحابہ نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ حنیفہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اور اپنی امت کے سامنے اپنی چاچا اتار کر اپنی رضائی والدہ محترمہ کے لیے بچھا کر لوگوں کو بتایا کہ ماں کی کیا شان ہے. ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. فقہاء میں آپ امام اعظم. امام شافعی بھی ہے, امام مالک بھی ہے, امام احمد بن حنبل بھی ہے, وہ بھی امام ہیں فقہ کے. لیکن آپ کیا ہیں؟ امام اعظم. دور دراز سے دنیا آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی ہے, لیکن آپ کی والدہ محترمہ, کیونکہ والدہ محترمہ ہوتی ہے, ان کو اپنے بچے چھوٹے لگے تو وہاں پر ایک مشہور خطیب صاحب تھے, عمر بن فلقہ. مشہور خطیب تھے, جیسے مشہور ہو جاتے ہیں بڑا نام ہوتا ہے, اگرچہ وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہوتے لیکن انداز اچھا ہوتا ہے, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا, آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے فرماتی کہ مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, جاؤ عمر بن فلقہ سے پوچھو. تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ دنیا میرے پاس چل کے آتی ہے تو میں کیا جاؤں. آپ کبھی بھی والدہ محترمہ کا حکم نہیں ٹالتے تھے, فوراً آپ تشریف لے جاتے اور ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو حیران ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں. اور کئی مرتبہ مسئلہ ایسا ہوتا کہ ان کو آتا ہی نہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ بہت مسئلہ مجھے بتا دیں تو میں کہہ دوں گا کہ مسئلہ ایسے ہی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو مسئلہ بتاتے اور وہ سن کر کہتے کہ ہاں ایسے ہی مسئلہ ہے. تو پھر آپ واپس آ کے والدہ محترمہ سے بتاتے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا. اور کئی مرتبہ والدہ محترمہ کہتی کہ میں خود جاؤں گی, اپنے کانوں سے سنوں گی کہ وہ مسئلے کا کیا جواب دیتے. تو آپ اپنی والدہ محترمہ کو انکار نہیں کرتے تھے, سواری پر بٹھاتے تھے, وہ پیدل چلتے, پیدل چلتے, سواری پر بٹھاتے, ساتھ لے کر وہاں جاتے. اور جب معلوم ہوتا کہ عمر بن فلقہ صاحب وہ مسئلہ خود نہیں آتا, جو والدہ محترمہ پوچھنے کے لیے آئی ہے, تو عمر بن فلقہ آگے سے یہ جواب دیتے کہ جو امام صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی پوچھ لیتے کہ امام صاحب آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو کیا مسئلہ بتایا, تو آپ بتاتے کہ میں نے یہ بتایا. وہ کہتے میں تصدیق کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کیا اپنی والدہ محترمہ کی دلجوئی, والدین کی دلجوئی کرنا, ان کی خوشی کے لیے بعض اوقات بندے کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ناگوار ہوتے ہیں.
طبیعت کو ناگوار ہوتے ہیں. یا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اتنا اہم کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے والدین کی دلجوئی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے اگر وہ کام اللہ واللہ کے رسول کی نافرمانی والا نہ کرے، اللہ واللہ کے رسول کی نافرمانی والا نہ ہو، نافرمانی والا کام نہ ہو، جائز کام ہو، تو وہ کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے تاکہ والدین اس سے ناراض نہ ہوں. کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام تسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ما حق الوالدین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر والدین کو راضی کر دو گے رب جنت عطا فرما دے گا، واہ واہ اور سبحان اگر اللہ. والدین کو ناراض کرو گے تو جہنم میں جائے گا. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو اپنے والدین کو، ماں باپ کو راضی رکھے ان سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جو والدین کو ناراض کرے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے اور راضی رکھنا چاہیے. ان کی ناراضگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ناراض ہے تو رہے بھی ناراض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ریح الجنہ، کہ جنت کی خوشبو 1000 سال دور سے، 1000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو سونگھی جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے جنت کی خوشبو نہیں ملتی. اللہ اکبر استغفر اللہ. والدین دنیا میں ہوں تو بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی تعلق ختم نہیں ہو جاتا، رشتہ نہیں ختم ہو جاتا، پھر بھی ان کے لیے دعاؤں کا بے شک بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.